جو کیس منیزہ کے ہسبینڈ بھی ہیں عثمان بٹ لیول اپ پیپل سی ای او لیول اپ پیپل لرننگ سولوشنز with 27 years of corporate experience in banking, education, corporate training and منہ پہ نہیں آ رہا. کیسے ہیں عثمان؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. So happy to be at your show finally. Yes, finally. آپ کی بیگم تو آتی رہتی ہیں. آپ بلاتے نہیں. ہاں نہیں، اب آج آپ ہم نے بلا لیا ہے. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں کہ دونوں گھر میں جب اتنے جیک پاٹس کام کر رہے ہوں ساتھ تو کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں فائنینسز کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری شادی ہوئی تھی آئی تھنک ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بتا دیا ہو. نہیں انہوں نے نہیں بتایا. تو ان کی اپنی ایک فلسفی ہے کہ بھئی میری انکم بھی میری ہے اور تمہاری انکم بھی میری ہے. ہاں وہ تو انہوں نے ابھی بتایا. بالکل چت بھی میری اور پٹ بھی میری. تو اینی وے آپ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اٹس دا نیڈ آف دی آر. میرے حساب سے کہ نہیں، میرا ذاتی ویو ہے کہ دیر شوڈ بی اے ڈیول انکم. بوتھ کپل شوڈ بی ورکنگ ٹوگیدر. اور چاہے وہ ایک کنزیوم کرے اور ایک سیو کرے یا میوچولی کریں، دیر شوڈ بی سم فارمولا جس پہ آپ چل رہے ہیں. اور دیکھیں دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہے بیسیکلی. اف دے آر آن دا سیم پیج تو ان دا لانگ رن آپ کے بچے اور آپ کا گھر پراسپر کرتا ہے. لیکن اگر دونوں گھر میں اتنے ایجوکیٹڈ ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ وہ تو ان کو زیادہ پتہ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. بالکل آپ صحیح ٹریک پہ ہیں عثمان. آپ عثمان بھائی بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. جو بیگم نے کہہ دیا وہی سب کچھ صحیح. اچھا کیونکہ ہم بینکنگ پہ بات کر رہے ہیں اور بینکس میں ہمیں جیسے فنڈز ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، اسٹیبل ہونا، جو میں نے شروع میں بھی کہا it's just not that you're minting money, you're making money, but آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کو کہاں جا کے انویسٹ کرنا ہے. ایز بینکنگ آپ کا بینکنگ ایکسپیرینس بھی ہے، کون سی ایسی مین چیزیں ہیں جن میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے؟ میوچل فنڈز ہیں یا آپ کے لائف انشورنسز ہیں یا کیا چیز؟ دیکھیں آپ کو you have to make a portfolio. کہتے ہیں نا ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. جی بالکل. میں تو اپنے ایکسپیرینس سے ہی بتا سکتا ہوں. میں نے بینک انشورنس بھی لی جس میں بچوں کے ایجوکیشن پلانس تھے آرام سے 15 سال کے، جو مجھے جب لمس میں نے بچے کو ڈالا تو اس میں ہیلپ آؤٹ بھی کیا. اس میں میں نے فکس ڈپازٹ میں بھی انویسٹ کیا ہے، میں نے نیشنل سیونگ سینٹر میں بھی انویسٹ کیا ہے، ہم نے میوچل فنڈز میں بھی انویسٹ کیا ہے. آپ کا اللہ بھلا کرے. میرے فادر کی جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ زمین سونا دیتی ہے ہمیشہ. بالکل. تو ایک زمین جو آپ نے لیٹ سے 2002 میں لیٹ سے 5 لاکھ کی خریدی ہے اور وہ 2025 میں آپ کی لیٹ سے 2 کروڑ کی ہو گئی. لیکن وہ بک بھی تو نہیں رہی ہے اب. وہ ہے سونا دے رہی ہے رونا بھی دے رہی ہے. جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور ایسٹ میں اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی. ایک گولڈ ہے یا پھر یہ جی جتنا آپ گولڈ اینڈ سلور بھی ہم نے سلور بھی بہت اچھا ہے. بالکل. تو آپ اچھی آئی وڈ سے اچھی اسکیمز، ٹرسٹیبل ریلائبل اسکیم میں انویسٹ کریں جہاں اگر آپ کو انسٹالمنٹس میں آپ کو پے کرنا ہے تو وہ ایسٹ آپ کا بڑا زمین آپ کو بنا کہا نا. آئی تھنک آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑتا ہے اپنا پورٹ فولیو. بس جو رسک کے ساتھ ریوارڈ آتا ہے، جتنی رسکی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اسٹاک مارکیٹ از رسکی ہے. آپ لوگ زیادہ نہ بتائیں، آپ نے واپس بھی جانا ہے، پتہ چلے راستے میں آپ کو روک لیں. میں ایک آپ کو ایک کویسچن دے رہی ہوں تاکہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. کیا یہ ضروری ہے کہ جیسے انہوں نے بہت سی چیزوں میں انویسٹ کیا، بہت سے سننے والے سمجھ ہوں گے یار یہ تو بہت ہی زیادہ انہوں نے بڑا کما لیا ہوگا، کیا آپ کے پاس بہت زیادہ انکم ہونی چاہیے؟ آپ چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں؟ obviously اگر جن چیزوں کا انہوں نے بولا ہے میوچل فنڈز وغیرہ میں، اس میں کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے. آپ 50,000 روپیز بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہم کلیریفائی کر دیں کیونکہ لوگ کہیں گے تو کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، ایک عام آدمی اپنے حساب سے کر سکتا ہے. یعنی اس پہ میں ایک بڑی اچھی بات کرتا ہوں کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم کتنا اماؤنٹ انویسٹ کریں، یعنی ہم کون سا شیئر خریدیں کتنا. تو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈز آن یو. بھائی آپ کی ویلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ریلیٹیو سوال پوچھو کہ ہم ایلوکیشن کرتے وقت کتنا پرسنٹ ایکویٹی میں انویسٹ کریں، کتنا پرسنٹ ڈیٹ میں یعنی جو فکس انکم میں انویسٹ کریں، کتنا پرسنٹ پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں. اچھا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں
کہ پراپرٹی مارکیٹ میں پلاٹ لینا بہت مشکل ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ایک اور ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایسے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے شیئر دیں کہ جس سے اگر آپ نے وہ شیئر جیسے ڈولمن گروپ کے آپ نے لے لیے، ڈولمن کا ریٹ لے لیا، تو آٹومیٹکلی آپ نے پراپرٹی مارکیٹ میں بھی ایکسپوجر لے لیا، تو اس سے پھر آپ کو رینٹل انکم جو کما رہی ہوتی نا کمپنی، اس کے تھرو وہ آپ کو ریٹرن دے رہی ہوتی ہے اور اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ میں انہی کی بات پہ کہہ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا انویسٹ کریں، تو جب میں نے اپنی فرسٹ انویسٹمنٹ کی تھی، آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل اینڈ آئی انویسٹڈ ان میوچل فنڈ، اور میری بھی سیونگ صرف 50,000 روپے تھی جہاں سے میں نے اسٹارٹ وہاں سے آپ نے، لیکن آپ کو دیکھیں وہ شعور تو آ گیا نا۔ یہی میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے بچے ہیں خاص طور پہ، ابھی نہیں دیکھیں گے تو تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں کلپ چلے گا کہ آپ کو اپنی چھوٹے موٹے پیسے جو ہوتے ہیں نا، جو آپ نے تھوڑی بہت انکم بھی سٹارٹ کی ہے، اس میں آپ تھوڑی سیونگ کرنا شروع کر دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ بینکس ہیں جنہوں نے ایک بڑی اچھی چیز شروع کی خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ ایک تو ویڈوز کے لیے تو ہے ہی ہے، وچ آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے کچھ سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا اماؤنٹ ڈال کے منیزہ آپ اپنی لائف انشورنس کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب ہم جانا ہی نہیں چاہتے، آپ بینکس جائیں، آپ پتہ کریں کہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا ہے بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی، اچھا، اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ایون وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو آسان قسطوں پہ یا لوور انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ان کو فنڈز پرووائڈ کریں۔ تو یہ بھی بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہے، جو باقی بینکس کے اوپر انہوں نے اپنے ڈفرینٹ فارمز میں نکالا ہوا ہے۔ جیسے ڈفرینٹ بینکس ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس ریٹ پہ جو نارمل ریٹ لون کا چل رہا ہوتا ہے اس سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ وہ خواتین کو دے رہے ہیں، تاکہ خواتین اپنی بزنس اسٹارٹ کریں، انٹرپرینورز بنیں، اور پھر اپنی بزنس اسٹارٹ کر کے پھر نیچرلی ان کی بھی پیسے اور انکم دیکھیں انٹرپرینورز کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ان کو کیسے بزنس کا پک اپ کیسے آئے گا۔ آپ تو ٹریننگ دیتے ہیں، تو پک اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی آپ بزنس اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یو اسٹڈی اباؤٹ اٹ کہ کیا میرے اندر وہ پیشن ہے۔ لوگ بہت سارے، جیسے آئی ڈو لاٹ آف کنسلٹنگ آلسو، پیپل گیٹ انٹو اے بزنس کیونکہ ایوری بڈی ہر بندہ کرے میں بھی کروں، بالکل آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں، کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کی۔ تو ہمارے یہاں ایکچولی آپ ہی کی بات سے میں ریلیٹ کر رہا تھا، میں آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ۔ پاکستان ہیز، اگر آپ یہ پورے خطے کو دیکھیں نا، سارک کا جو خطہ ہے، پاکستان ہیز دا لوویسٹ سیونگز ریٹ ان دس ہول بیلٹ۔ اس میں آپ کی بنگلہ دیش، انڈیا، ایران، سری لنکا ہمارا لوویسٹ سیونگز ریٹ ہے، اینڈ اٹ از دا موسٹ انڈر بینکڈ کنٹری ان دس ہول ریجن۔ وہ تو ڈیجیٹل بینکنگ آ گئی تو چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، بٹ ایون دین سب سے لوویسٹ سیونگز ریٹ ہے، دیٹ مینس سب سے ہائیسٹ کنزمپشن ریٹ ہے۔ جی بالکل۔